مسجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے دور جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ سرکار کے غلاموں کو روکنا اتنا آسان ہے، اور وہ بھی کون سے کام سے روکا جا رہا؟ حضور کی میلاد منانے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اچھا، جب آپ کے گھر میں اولاد ہوئی تو کیوں خوشیاں منائی؟ پہلے لڈو بانٹتے تھے، اب بعد میں کیک لے کے آئے، اب تو ڈرائی فروٹ تک آ گئی بات۔ اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ خوشیاں کیوں منائیں؟ اور جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہر سال اس کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں؟ بولے نہیں نہیں، وہ تو بچہ ہے اس لیے منا رہے ہیں کہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، بچے کی منا رہے، بات سمجھ میں آ رہا۔ 70 سال کی عمر میں ابا پہنچ گئے، بیٹے اچانک پھول کا ہار لے کے آ گئے، منا رہے نہیں منا رہے؟ بچے کی بھی منا رہے، ہم تو بولے بڑے کی بھی منا رہے ہیں آپ، تو بولے اچھا بات یہ ہے کہ اب ابا اب ہے، حیات ہے بول کے کر لے رہے، اب ہے بول کے کر لے رہے۔ مر گئے بعد کوئی کرتا؟ مر گئے بعد کسی کی سالگرہ ہوتی نہیں ہوتی؟ تو بچہ زندہ ہے، ابا زندہ ہے، اس لیے ہم ان کی سالگرہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ 1500 سال کے بعد کیوں منا رہے ہیں؟ ارے عقل کے اندھو، تمہارے پاس تمہارا بچہ، تمہارا باپ زندہ ہے، اسی لیے میلاد منا رہے ہو۔ اور میں سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میرے عقیدے کی حقیقت یہ ہے کہ تیرا بچہ، تیرا باپ آج زندہ ہے، کل نہیں رہے گا، میرا مصطفیٰ قیامت کی صبح تک رہے گا، اور دنیا باقی رہے گی تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے باقی رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حیات نبی حیات کائنات ہے، حیات نبی حیات کائنات۔ میں آپ سے عرض کروں، شب معراج میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ہم سنتے ہیں، اور حقیقت واقعات میں یہی روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جو زنجیر جاتے وقت ہل رہی تھی وہ آتے وقت بھی ہلی کہ نہیں ہلی؟ بستر مبارک پر جسم مطہر کی گرمی اسی طرح محسوس ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ میرا نبی حیات کائنات ہے، میرا نبی روح کائنات ہے، میں نے اس لیے عرض کیا۔ اب آپ ایک بات غور فرمائے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، اس کا جسم ہل سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، ہلا اور حرکت کرا تو گھر والے بازو بیٹھتے اس کے، بیٹھتے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ہلا تو کوئی بھی نہیں بیٹھتے، صحیح ہے غلط ہے؟ اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں رکھ لیتا۔ ہم دیکھتے انتقال ہو گیا کسی کا، عورتیں جا کے بولتے رہتے پیچھے سے، مت لے جاؤ مت لے جاؤ بول کے روتے رہتے، جب جنازہ لے جاتے رہتے، دیکھے نہیں لکھے؟ اچھا ٹھیک ہے نہیں لے جاتے بول کے رکھ دو، رکھ لیتے ہو نا؟ آدھے گھنٹے کے بعد بولتے ہیں میت کو تکلیف ہوتی، زیادہ دیر رکھے تو لے کے جاؤ، جہاں کی چیز وہاں اتنا ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور حرکت نہیں کر سکتا، لیکن جب روح واپس اگر آ جائے کسی، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جسم کی جو حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے، روح جب تک ہے جسم کی حرکت سلامت ہے، اور جب روح ختم ہو جائے، روح نکل جائے، جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ بلا تمثیل بلا تمثیل آپ اندازہ کریں کہ جب میرے مصطفیٰ، کیونکہ میرے آقا پوری کائنات کی روح ذات مصطفیٰ ہے، جب حضور دنیا کی حد کو چھوڑ کے آسمان کی طرف بڑھے، روح نکل گئی تو پوری کائنات مردہ ہو گئی۔ جب دوبارہ حضور تشریف لے آئے، روح کے آنے سے دوبارہ کائنات میں زندگی آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج دنیا ہم غلامان رسول کو بتا رہی ہے کہ حضور کا میلاد نہ مناؤ، حضور ہی تو روح کائنات ہے، ارے اس ذات کا میلاد نہ مناؤ۔ اور میں تو اپنی حیثیت سے منا رہا ہوں، آپ اپنی شان سے منا رہے ہیں، میری جتنی اوقات میں منا رہا ہوں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کم سے کم فاتحہ دلوا رہا ہے، کم سے کم جو حیثیت ہے وہ پکا رہا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک منانے والے نے ایسے منائی ہیں کہ پھر کوئی نہیں منا سکتا ویسے، کیونکہ جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے وہ ویسا مناتا ہے۔ ہم تمام مل کے بھی وہ محبت نہیں کر سکتے جو محبت پیدا کرنے والے نے مصطفیٰ سے فرمائی ہے۔ اور ہم اپنی اوقات کے اعتبار سے مناتے ہیں، اس نے اپنی شان کے اعتبار سے منایا ہے۔ ہم یہاں زمین پر یہ قمقمے لگا کے روشن کرتے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، ستارے زمین کے اتنی قریب ہو گئے کہ ساری زمین ان کی روشنی سے منور ہو گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج وہ بلند ترین روشنی کا مینار تشریف لے آیا، جس کے آنے کے بعد قیامت تک کبھی اندھیرا نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنی حیثیت سے منا رہے ہیں، اس نے اپنی شان کے اعتبار سے منایا ہے۔ اور کیسے منایا کہ ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ جب کبھی گھر میں بچہ ہوتا ہے تو مہمان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آ کے دیکھتے بچہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے۔ حضور کی میلاد پہ کیا تبصرہ ہوا مولانا عقیل خان صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس خاندان کے بڑے آ جاتے ہیں، بچہ جب پیدا ہو تو وہ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اچھے آدمی سے عزا دلوائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی شان کے اعتبار سے منایا۔ ہم اپنے خاندان کے بڑوں کو بلاتے ہیں، اور بی بی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے ایک طرف بی بی حوا ہیں، ایک طرف بی بی آسیہ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک طرف بی بی مریم ہے۔ یہ سب کس لیے آئی ہے؟ آمنہ کے لال کے استقبال کے لیے تشریف لائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جس نے پالا وہ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئی ہے۔ جو کائنات کی سب سے پہلی ماں ہے وہ بی بی حوا آئی ہے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ بلکہ وہ حور جس کا ناخن سورج کے سامنے آ جائے تو سورج اندھیرے کے جیسا نظر آئے، ایسی 70,000 حوریں مصطفیٰ کی ولادت کی رات بی بی آمنہ کے حجرے کے اطراف یہ کھڑی ہو کے اعلان کر رہی ہے آج اس کی آمد ہے جس کی نالین کے صدقے میں ہمیں یہ حسن و جمال عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اپنی اوقات کے اعتبار سے منا رہے ہیں، اس نے اپنی شان سے منایا، اور اس نے جیسا منایا ہے کون منا سکتا تھا؟ کون منا سکتا تھا؟ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے جاؤ اور دیکھیں۔ بی بی آمنہ ایک اور بات ارشاد فرما رہی ہے کہ جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، شام کے محلات میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور یہ کہاں سے آپ ملاحظہ فرما رہی ہے؟ سرزمین مکہ سے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بی بی آمنہ کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ سرزمین مکہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ابھی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے بی بی آمنہ مکے میں رہ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہے۔ کہاں گئے وہ عقل کے اندھے جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے؟ ارے نبی پیدا ہو جائے تو نبی کی ماں کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، خود مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، اہل سنت خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ ہم بھی جواب دینا جانتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ آ کے سوال کرے۔ آپ سوال کرتے کرتے تھک جائیں گے، مصطفیٰ کے غلام جواب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔
حضرات گرامی آپ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پروردگار عالم نے کس شان سے منائی، اور ہم کس لیے منا رہے ہیں کہ میرا نبی زندہ و جاوید ہے، میرے نبی کی ہر عادت بے مثال۔ ارے ایسی بے مثال ذات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ جس کی آمد کی میلاد نہ منایا جائے تو زندگی سے بے نوری زندگی میں نظر آئے، روشنی زندگی سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ ایسا بے مثل و بے مثال، ایسی ذات کہ ارے ہمارے جیسے گھروں میں کوئی پیدا ہو ہم میلاد خوشی مناتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ وہ محبوب ہے رب العلا جس کی سماعت بے مثال، مصطفیٰ کی بصارت بے مثال، نبوت مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ کی رسالت بے مثال۔ ارے مصطفیٰ چلے تو چلنا بے مثال، مسکرائے تو مسکرانا بے مثال، گفتگو فرمائے تو گفتگو فرمانا بے مثال، نگاہ اٹھائے تو نگاہ اٹھانا بے مثال، ان کا سینہ علم نشرہ لکا صدرک بے مثال۔ ارے وہ جس مکے میں پیدا ہو جائے وہ مکہ بے مثال، جس مدینے میں آرام فرمائے وہ مدینہ بے مثال، میرا نبی جس غار میں قیام فرمائے وہ غار بے مثال۔ ارے میرے مصطفیٰ کا فیض مل جائے تو صدیق اکبر کی صداقت بے مثال، فاروق اعظم کی عدالت بے مثال، عثمان غنی کی ثقافت بے مثال، علی مرتضیٰ کی ہمت و شجاعت بے مثال، حسن مجتبیٰ کی امامت بے مثال، شہید کربلا کی شہادت بے مثال، امام ابو حنیفہ کی فقاہت بے مثال، غوث اعظم کی ولایت بے مثال، غریب نواز کی بادشاہت بے مثال۔ اللہ بتا رہا ہے میرا محبوب ایسا بے مثال ہے کہ جس کا تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میں ایسی ذات کی میلاد نہ مناؤں جس کی ایک صفت کی بھی مثال نہیں مل سکتی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے سرکار کی شان ہی ایسی ہے، وہ خد کے سو، وہ رخ ابرو، وہ چشم پاک، وہ لہجہ، تمہاری ہر ادا پر آیت قرآن اتری ہے۔ اس ذات کا میلاد نہ مناؤں، اور کیسے رب کریم نے میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں تو اس لیے بھی مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ ہی کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ کائنات کے وجود کا سبب کیا ہے؟ ایک